السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور امن و سکون سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے 23 مارچ کے حوالے سے۔ حرف آغاز 23 مارچ 1940 کی اہمیت۔ مارچ 1940 مسلم لیگ پاکستان اور بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری دن ہے۔ اس روز بر صغیر کے کونے کونے سے 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کے 34ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر مسلمانوں کی آزادی اور ایک الگ وطن کے قیام کے لیے قرارداد منظور کی، جسے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو 1941 میں نہ صرف مسلم لیگ کے آئین کا حصہ بنی بلکہ اسی کی بنیاد پر 7 سال بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا 34واں سالانہ اجلاس 22 سے 24 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں منعقد ہوا، جسے آج کل اقبال پارک کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اجلاس کی صدارت کی، جس میں نواب سر شاہ نواز نے استقبالیہ خطبہ دیا اور مولوی کے فضل الحق نے تاریخ ساز قرارداد لاہور پیش کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہندوستان کا مسئلہ فرقہ وارانہ نوعیت کا نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے اور اس کو اسی لحاظ سے حل کرنا چاہیے۔ جب تک اس اساسی اور بنیادی حقیقت کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا، جو دستور بھی بنایا جائے گا وہ چل نہیں سکے گا اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ انگریزوں اور ہندوؤں کے لیے بھی تباہ کن اور مضر ثابت ہوگا۔ قائد اعظم نے فرمایا، لفظ قوم کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور اس لحاظ سے ان کا اپنا علیحدہ وطن، اپنا علاقہ اور اپنی مملکت ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنی روحانی، ثقافتی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو اس طریق پر زیادہ سے زیادہ ترقی دیں جو ہمارے نزدیک بہترین ہو اور ہمارے نصب العین سے ہم آہنگ ہو۔ یہ قرارداد پاکستان کی مختصر تاریخ ہے۔ ہم ہر سال یہ دن بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں مگر اس کی تاریخی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ موجودہ وقت حالات کا تقاضا ہے کہ اس دن کو یوم احتساب کے طور پر منائیں اور سوچیں کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیونکہ یہ دن ہمیں اپنے بزرگوں اور عظیم رہنماؤں کی قربانیوں اور ان کے مقاصد کی یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ان رہنماؤں نے آزادی اور جمہوریت کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر تو ہوا، تاہم ہمارے سامنے آزادی، اخوت اور مساوات کا عظیم تصور ابھی نامکمل ہے۔ وطن عزیز کے تمام باشندوں کو یکساں طور پر آگے بڑھ کر یکجہتی کا عملی مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ ہم کامیابی کی منزل طے کر سکیں۔ اس موقع پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ملک پاکستان آج بھی گو نہ گو مسائل سے دوچار ہے اور یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بلا شبہ ہم نے شدید مزاحمتوں کے باوجود وفاقی اور جمہوری کردار کا زبردست مظاہرہ کیا۔ سائنس، ٹیکنالوجی و زراعت، نقل و حرکت، اطلاعات اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہمارے ملک نے اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن آج بھی ہم عدم مساوات، بے روزگاری اور پسماندگی اور ناخواندگی وغیرہ کے عفریت سے دوچار ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک و قوم کی ترقی کا درست راستوں کا تعین کریں، بے یقینی اور خود غرضی اور اجتماعی بے حسی جیسی قومی بیماریوں سے چھٹکارا پائیں۔ سر سید احمد خان وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے 2 قومی نظریے کا اعلان کیا۔ 1967 میں سر سید احمد خان نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ بر صغیر میں 2 بڑی قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلمان۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہندوستان ایک ملک نہیں، یہ ایک بر اعظم ہے اور یہاں مختلف نسلوں اور مختلف روایات کے لوگ آباد ہیں۔ مولانا عبدالحلیم شرر، معروف ادیب، افسانہ نگار، صاحب طرز قلم کار مولانا عبدالحلیم نے 1890 میں کہا تھا کہ بہتر ہوگا کہ ہندوستان کو ہندو اور مسلمان صوبوں میں تقسیم کر کے تبادلہ آبادی کر لیا جائے۔ مولانا محمد علی جوہر، تحریک آزادی کے عظیم ہیرو اور مجاہد، مولانا محمد علی جوہر نے 1911 میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہم متحدہ ہندوستان پر یقین نہیں رکھتے، یہ سہولت کی شادی ہے جو پروقار طریقے پر ہو سکتی ہے اور اسے پروقار انداز میں برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ خیری برادران، جرمنی قائم ہونے والی انڈین انڈیپینڈنس کمپنی
کہ عبدالجبار خیری اور عبدالستار خیری المعروف خیری برادران نے 1927 میں کہا کہ ہندوستان کی تقسیم انڈیا اور مسلم انڈیا کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی 1928 میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان میں ایک علیحدہ مسلم مملکت کا قیام عمل میں لانا ناگزیر ہے۔ سر سلطان محمد آغا خان 1928 میں آپ نے کہا کہ جب ہندوستان غیر ملکی تسلط سے آزاد ہو جائے گا تو اس کی وحدانی غیر وفاقی حکومت نہیں ہو سکتی۔ شمالی مغرب اور مشرق کے مسلمان اپنی مرضی کی ریاست بنائیں گے۔ مولانا مودودی عظیم مفکر دانشور اور صاحب طرز عظیم تفہیم القرآن کے مصنف مولانا مودودی نے 1937 میں فرمایا کہ مناسب تو یہ ہوگا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی دو علیحدہ قومی وفاقی ریاستیں وجود میں آئیں جو کنفیڈریشن کی طرح مربوط ہوں۔ علاوہ ازیں انہوں نے فرمایا مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری نگاہ میں اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہندوستان ایک ملک ہے یا رہے یا 10 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، تمام روئے زمین ایک ملک ہے۔ انسان نے اس کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ یہ اب تک کی تقسیم اگر جائز تھی تو آئندہ مزید تقسیم ہو جائے تو کیا بگڑ جائے گا؟ اس بت کے ٹوٹنے پر تڑپے وہ جو اسے معبود سمجھتا ہو۔ مجھے اگر یہاں ایک مربع میل کا رقبہ بھی ایسا مل جائے جس میں انسان پر خدا کے سوا کسی کی حاکمیت نہ ہو تو میں اس کے ایک ذرہ خاک کو تمام ہندوستان سے زیادہ قیمتی سمجھوں گا۔ ایک طرف دو قومی نظریے کے بارے میں مسلمان زعماء کی یہ رائے تھی، اس کے ساتھ ہی 29 دسمبر 1930 میں علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا، اور یہ تصور سیکولر یا محض ایک مملکت کا نہیں بلکہ اسلامی مملکت کا تصور تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو آپ نے آج آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے اعزاز سے نوازا ہے وہ اب بھی اسلام کو ایک زندہ طاقت سمجھتا ہے، وہ طاقت جو انسانوں کے ذہن کو وطن اور نسل کے تصور کی قید سے نجات دلا سکتی ہے۔ اسلام ریاست اور فرد دونوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سوچنا ہمیں یہ ہے کہ فی الوقت مذہب ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اور کیا ہم اسے ذاتی معاملہ قرار دے کر اسلام کو بھی سیاسی و اخلاقی نصب العین میں اس منزل پر پہنچانا چاہتے ہیں جو قبل عظیم مغرب مسیحیت کے ساتھ ہو چکا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو بدستور اخلاقی تخیل کے طور پر رہنے دیں مگر اسلامی نظام سیاست کی جگہ کسی قومی نظام کو اپنا لیں جس کے تحت مذہب درمیان میں نہ ہو تو کیا یہ ممکن ہے؟ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں کچھ اور آگے جانا چاہتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ پنجاب صوبہ شمال مغربی سرحد سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست کی صورت دے دی جائے، چاہے پھر یہ ریاست برطانوی ہند کے اندر ہی اپنی خود مختاری حکومت قیام عمل میں لائے یا اس سے باہر، مگر میرا احساس ہے کہ آخر کار شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ اسلامی ریاست لازماً قائم کرنی پڑے گی۔ ہندوؤں کو یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ آزاد اسلامی ریاستیں قائم ہو گئی تو مذہبی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ اسلام میں مذہب کا وہ مفہوم نہیں جو ہندو سمجھتے ہیں۔ اسلام ایک ریاست ہے، کلیسائی نظام ہرگز نہیں۔ اسلامی ریاست کا دار و مدار اخلاقی نصب العین پر ہوتا ہے۔ ہم آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ رکیے، ہمارے دوسرے چینل حذیفہ کے ویلوگ کو واچ کریں اور اسے سبسکرائب کریں اور یہ کلپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اب نظام حکومت نافذ کرنے کی باری آئی تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ مولانا محمد علی جوہر، ان کی قبر کہاں ہے آپ جانتے؟ فلسطین بیت المقدس میں ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ ان کا تعلق اتنا زیادہ رہا کیونکہ انگریزی کی یہ بھی ماہر تھے اور قائد اعظم اردو کے بجائے انگریزی پر بہت زیادہ دسترس رکھتے تھے، تو قائد اعظم نے انہیں کہا کہ یہ جو علامہ شبلی نعمانی کی کتاب آپ نے مجھے دی ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کتاب الفاروق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل پر مشتمل ہے، تو اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حضرت عمر کے فضائل پہ، ایک حصہ حضرت عمر کی حکومت پر ہے۔ تو جو حضرت عمر کے نظام حکومت ہے، اگر آپ اس دوسرے حصے کا انگریزی ٹرانسلیٹ اور ترجمہ کر کے مجھے دے دیں تو سمجھ لیں مجھے آسانی ہو۔
मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके कायद आजम को दिया था। आप लगाओ देखें कि जब उलमा के साथ बानियाने पाकिस्तान की वाबस्तगी बनी है तो उन्होंने कैसे इन मामलात को मुकद्दम रखा है। ये बातें जो 1928 में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाहिश के तौर पे पेश की थी, तो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने इलाहाबाद के 1930 के तारीखी खुतबा सदारत में जिस बात को किया है वो हजरत थानवी रहमतुल्लाह की ख्वाहिशात थी। ये 2 साल बाद जो खुतबा सदारत इलाहाबाद वाला मशहूर है, आप और हम मुआशरती उलूम में अगर पाक स्टडी पर आपको स्टडी हो तो आप इस बात को खूब जानते होंगे कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इन बातों को मेंशन करके खुतबा सदारत पेश किया गया था। और जब 1938 तक मामलात ऐसे चले, जब तय हुए और खुली सपोर्ट हुई और मुस्लिम लीग का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सरपरस्त आला हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह को चुना गया था, तो जब कायद आजम ने हजरत थानवी से प्रॉपरली तावन मांगा कि आप मेरे साथ बाकायदा मदद रखें दीनी मामलात में, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 2 शागिर्द, खुसूसी तो अपने 2 दोस्त, एक शागिर्द और एक दोस्त, 2 साथी खादिम, 2 साथी दीन की खिदमत के तौर पे कायद आजम के साथ रखे कि दीनी खिदमत में आपका ये साथ देंगे। एक मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह और दूसरे अल मुहद्दिस नाकिद हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह। मौलाना जफर अहमद उस्मानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह के भांजे हैं और अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को तो दुनिया जानती है। आप तफसीर उस्मानी में देख लें, फतहुल मुल्हिम में देख लें, बाकी मामलात में हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी के एक नाम है, ये इनके साथ रहे हैं, मामलात में, इस्लामी मामलात में रहनुमाइयां की हैं। हमारे मुल्क का नाम जो पाकिस्तान बना है ये भी उलमाए कराम के मशवरे से बना है। क्यों? आप कभी पाकिस्तान के लफ्ज का तर्जुमा कीजिए, पहले ये देखिए कि पाकिस्तान किस जुबान का लफ्ज है। ये फारसी जुबान का लफ्ज है। फारसी जुबान में मदीना तैयबा का फारसी तर्जुमा पाकिस्तान बनता है। मदीना जगह को कहते हैं, शहर को कहते हैं, मिट्टी को कहते हैं, लैंड को कहते हैं, इलाके को कहते हैं, और तैयबा तैयब से निकला है, पाकीज़ा को कहते हैं। तो पाक जगह मदीना मुनव्वरा, फारसी तर्जुमा पाकिस्तान। इंग्लिस्तान नहीं कहते इंग्लैंड को, बरतानिया को इंग्लिस्तान क्यों कहते हैं? अंग्रेज की जगह इंग्लिस्तान कहते नहीं कहते। ताजिकिस्तान, ताजिक इलाके वालों के, उज़्बेकिस्तान, उज़्बेक लोगों की जगह है या नहीं है? ऐसे पाकिस्तान ये मदीना मुनव्वरा का फारसी तर्जुमा है कि पाक सरजमीन।